بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس چینل اور میں ہوں آپ کا بھائی ساجد حسین۔ آج آپ کو زندان دل لاہور کے بارے میں تعارف کرا رہا ہوں۔ لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور انتظامی لحاظ سے صوبہ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت ہے۔ پاکستان میں لاہور شہر ایک تاریخی، تجارتی اور ثقافتی مقام رکھتا ہے۔ لاہور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو پرانے زمانے میں لاپور کہا جاتا تھا، کیونکہ اسے لو نے آباد کیا تھا اور اس کے جڑواں بھائی کش نے کشور کو آباد کیا تھا۔ لو اور کش دونوں ہندو دیوتا رام کے دو بیٹے تھے، جن کا ذکر ہندو مذہبی کتاب رامائن میں تفصیل سے ہوا ہے۔ اس شہر کا پرانا نام لاپور یعنی لا کا علاقہ شہر ہوا کرتا تھا، بعد میں اسے لاہور کہا جانے لگا۔ لاہور دو الفاظ کا مرکب ہے، لو وہ یا لا جس کا مطلب لو اور جس کا مطلب قلعہ ہے، یعنی لاہور کا مطلب لو کا قلعہ۔ اس کے علاوہ لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سوزو یانگ نے لکھا، جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے 630 عیسوی میں گزر رہے تھے۔ اس شہر کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے کہ رام چندر جی کے بیٹے لاہو یا لو نے یہ بستی آباد کی تھی۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کے نام لاہور یعنی لوہ کا شہر ملتا ہے۔ راجپوت دستاویزات میں اسے لاہ کوٹ یعنی لوہ کا قلعہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی کے مشہور سیاح الدریسی نے اسے لاہور کے نام سے مرسوم کیا ہے۔ یہ قدیم حوالہ جات اس بات کے گمیز ہیں کہ اوائل تاریخ سے یہ شہر اہمیت کا حامل تھا۔ در حقیقت اس کا دریا کنارے پر اور ایک ایسے راستے پر جو صدیوں سے بیرونی حملہ آوروں کی راہ گزر رہا ہے واقع ہونے اور اس کی اہمیت کا ضامن رہا ہے۔ فتح البدین میں درج سن 664 عیسوی کے واقعات میں لاہور کا ذکر ملتا ہے، جس سے اس کا اہم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تقریباً 7ویں صدی عیسوی کے آخری دہائیوں میں لاہور ایک گجر چوہان بادشاہ کا پایہ تخت تھا۔ تاریخ کے مطابق سن 682 عیسوی میں کرمان اور پشاور کے مسلم پٹھان قبائل راجہ پر حملہ آور ہوئے۔ 5 ماہ تک لڑائی جاری رہی۔ بالآخر سالٹ رینج کے گکھڑ راجپوتوں کے تعاون سے وہ راجہ سے اس کے کچھ علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ 9ویں صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راجہ جتوڑ کے دفاع کے لیے مقامی فوجوں کی مدد کو پہنچے۔ 10ویں صدی عیسوی میں خراسان کا صوبیدار سبکتگین اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کا راجہ جے پال، جس کی سلطنت سرہند سے لمگان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی، مقابلے کے لیے آیا۔ ایک بھٹی راجہ کے مشورے پر راجہ جے پال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس طرح وہ حملہ آور اور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ غزنی کے تخت پر قابض ہونے کے بعد سبکتگین ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا۔ لمگان کے قریب گھمسان کا رن پڑا اور راجہ جے پال مغلوب ہو کر امن کا طلب ہوا۔ طے یہ پایا کہ راجہ جے پال تاوان جنگ کی ادائیگی کرے گا اور سلطان نے اس مقصد کے لیے ہرکارے راجہ کے ہمکاب کیے۔ لاہور پہنچ کر راجہ نے معاہدے سے انصراف کیا اور سبکتگین کے ہرکاروں کو قید کر دیا، اور اس اطلاع پر سلطان غیظ و غضب میں دوبارہ لاہور پر حملہ آور ہوا۔ ایک دفعہ پھر میدان کا رن گرم ہوا اور ایک دفعہ پھر جے پال کو شکست ہوئی اور دریائے سندھ سے پرے کا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری طرف مسلسل شکست پر دل برداشتہ ہو کر راجہ جے پال نے لاہور کے پر خود سوزی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ
سلطان کا مقصد صرف راجہ کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس نے متفع علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ 1008 عیسوی میں جب سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو جے پال کا بیٹا آنند پال ایک لشکر جرار لے کر پشاور کے قریب مقابلے کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر مادے کی گولہ باری کی، جس سے آنند پال کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجتاً کچھ فوج بھاگ نکلی اور باقی کام آئی۔ اس شکست کے باوجود لاہور بدستور محفوظ رہا۔ آنند پال کے بعد اس کا بیٹا جے پال تخت نشین ہوا اور لاہور پر اس خاندان کی عملداری 1022 تک برقرار رہی۔ حتیٰ کہ محمود غزنوی اچانک کشمیر سے ہوتا ہوا لاہور پر حملہ آور ہوا۔ جے پال اور اس کا خاندان اجمیر میں پناہ گزین ہوا۔ اس شکست کے بعد لاہور غزنوی سلطنت کا حصہ بنا اور پھر کبھی بھی کسی ہندو سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ محمود غزنوی کے پوتے محمود کے عہد حکومت میں راجپوتوں نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی، مگر 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام واپس لوٹے۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنے پسندیدہ غلام ملک احمد ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس نے شہر کے گرد دیوار قائم کرنے کے ساتھ قلعہ لاہور کی بھی بنیاد رکھی۔ ملک ایاز کا مزار آج بھی اندرون لاہور میں رنگ محل کے مقام پر لاہور کے پہلے مسلمان حکمران کے مزار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ غزنوی حکمرانوں کے ابتدائی 8 حکمرانوں کے دور میں لاہور کا انتظام صوبہ داروں کے ذریعے چلایا جاتا تھا، تاہم مسعود ثانی کے دور میں 1114 تا 1098 دارالحکومت عارضی طور پر لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے 17ویں تاجدار خسرو غزنوی کے دور میں لاہور ایک دفعہ پھر پایہ تخت بنا دیا گیا اور اس کی یہ حیثیت 1186 میں غزنوی خاندان کے زوال تک برقرار رہی۔ غزنوی خاندان کے زوال کے بعد غوری خاندان اور خاندان غلامہ کے دور میں لاہور سلطنت کے خلاف سازشوں کا مرکز رہا۔ در حقیقت لاہور ہمیشہ پٹھانوں کے مقابلے میں مغل حکمرانوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ 1241 عیسوی میں چنگیز خان کی فوجوں نے سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے شہزادہ محمد کی فوج کو راوی کے کنارے شکست دی اور حضرت امیر خسرو کو گرفتار کیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان کی فوج نے لاہور کو تاراج کر دیا۔ خلجی اور تغلق شاہوں کے ادوار میں لاہور کو کوئی قابل ذکر اہمیت حاصل نہ تھی۔ ایک دفعہ گکھڑ راجپوتوں نے اسے لوٹا۔ 1397 میں امیر تیمور برصغیر پر حملہ آور ہوا اور اس کے لشکر کی ایک ٹکڑی نے لاہور فتح کیا، تاہم اس پیشرو کے برعکس امیر تیمور نے لاہور کو تاراج کرنے سے اجتناب کیا اور ایک اخوان سردار خسر خان کو لاہور کا صوبہ دار مقرر کیا۔ اس کے بعد سے لاہور کی حکومت کبھی حکمران خاندان اور کبھی گکھڑ راجپوتوں کے ہاتھ رہی، یہاں تک کہ 1436 میں بھلوال خان لودھی نے اسے فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بھلوال خان لودھی کے پوتے ابراہیم لودھی کے دور حکومت میں لاہور کے افغان صوبہ دار دولت خان لودھی نے علم بغاوت بلند کیا اور اپنی مدد کے لیے مغل شہزادے بابر کو پکارا۔ لاہور کو عروس البلد لاہور بھی کہتے ہیں اور یہ علاقہ ملتان کی عظیم سلطنت کا حصہ ہوتا تھا اور اس وقت ملتان کی حدود ساحل سمندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1524 سے 1752 تک لاہور مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا۔ مغل در حقیقت تعمیرات کے کام میں مشہور تھے اور انہوں نے ہندوستان میں عظیم و شان تعمیرات کر کے ہندوستان کو خوبصورت عمارتوں سے آراستہ کیا تھا۔ مغلوں نے لاہوریوں کو بھی تاریخ اور قابل ذکر مقامات
کی بنیاد رکھی، جن میں بادشاہی مسجد سرفہرست ہیں جو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بنائی گئی۔ لاہور مغل دور میں حکومت میں 1585 سے 1598 تک سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا۔ لاہور کی اس مکمل تاریخ کے بعد آج فیکٹ چینل کے دوستوں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ لاہور شہر زندان دلوں کا شہر ہے۔ کافی دفعہ میرا آنا جانا ہوا ہے، وہاں کی لوگوں کی محبت میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔